الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرور ذی شان رحمت عالمیان علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک تمہاری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہیں۔ اس دعا میں سے کچھ بھی آسمان کی جانب نہیں چڑھتا حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر درود پاک پڑھے۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، پچھلے جمعہ ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت باعث خیر و برکت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کے عنوان پر کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی شان اور ان کی عظمت پر کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں بنیادی طور پہ پہلا سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کو وفات کیے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 300 سال، کسی کو اس سے بھی زیادہ، لیکن ان کے تذکرے، ان کا ذکر اب بھی باقی ہے۔ حالانکہ دنیا گیتی پہ نظر ڈالیے تو پتہ لگتا ہے کہ ایک سے ایک شہنشاہ، ایک سے ایک بادشاہ اور ایک سے ایک کر و فر والے لوگ آئے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا۔ ان کے تذکرے مٹ گئے، ان کا ذکر ختم ہو گیا، ان کے نام لینے والے دنیا میں باقی نہ رہے۔ تاریخ نے بھی ان کو محفوظ نہ رکھا، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے آج دنیا کر رہی ہے، ان کا ذکر آج دنیا کر رہی ہے، چاہے وہ عرس کی صورت میں ہو، چاہے ذکر کی صورت میں ہو، چاہے فکر کی صورت میں ہو، چاہے کتابوں کی صورت میں ہو، چاہے بیانات کی صورت میں ہو، ہر صورت اور ہر انداز سے لوگ آج تک ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اس میں کیا ایسی بات ہے کہ اولیاء اللہ کا تذکرہ آج بھی باقی ہے؟ اس کے عنوان پر انشاءاللہ آج ہم چند باتیں سنیں گے، اور جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اولیاء کرام کے تذکرے ان کے وفات کے بعد بھی کیوں باقی رہتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر ایک وہ بات ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا
کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جب جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل امین بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے اے جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلان فرماتے ہیں، تمام آسمان والے فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، جب آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر اس بندے کی محبت دنیا میں اتاری جاتی ہے، تو دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ حدیث کے چند الفاظ ہیں جن میں بتایا گیا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین میں بھی اس کی محبت اتاری جاتی ہے، جس کی وجہ سے زمین والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے رات دن اپنی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزار دی، رب کی ریاضت میں گزار دی، رب کی رضامندی والے کاموں میں گزار دیا، کیا ان سے رب محبت نہیں فرماتا؟ یقیناً فرماتا ہے۔ انہی کی تعریف تو قرآن میں بیان فرمائی رب عز و جل نے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ جب ان اولیاء سے رب نے محبت فرما لی تو جبریل امین کو حکم ہوا ہے جبریل ان سے بھی محبت کرو۔ جبریل امین بھی محبت فرمانے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان ہوا، پھر زمین میں ان کی محبت اتاری گئی۔ اب دیکھیے کہ رب عز و جل ہمیشہ باقی رہے گا، رب کو فنا نہیں ہے، تو جب رب کو فنا نہیں ہے تو رب جب تک رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ہمارا رب ہے، تو اولیاء کا تذکرہ، اولیاء کی محبت اللہ بھی فرماتا رہے گا۔ اچھا، پھر جبریل امین بھی فرماتے ہیں، آسمان والے بھی فرماتے ہیں، پھر دنیا میں محبت اتاری جاتی ہے اور دنیا والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور دنیا قیامت تک رہے گی۔ پتہ چلا کہ جب دنیا میں اللہ کے ولی کی محبت اتاری گئی اور دنیا قیامت تک رہے گی تو اولیاء کا تذکرہ بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، اولیاء کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، اولیاء کی شان بھی قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی۔ تو ایک سبب وہ ہے جو حدیث میں آیا کہ جب اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس سے ساری چیزیں محبت کرنے لگتی ہیں۔ اچھا، دوسرا سبب جو میں آج آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ یہ اس بورڈ میں لکھا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ گنتی لکھی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا۔ جب اس بیان کو آپ سنیں گے تو یہ پورا کا پورا سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا۔ اصل میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اولیاء کا تذکرہ ان کے مرنے کے بعد بھی کیوں باقی رہتا ہے۔ غوث اعظم کو 900 سال ہو گئے، خواجہ غریب نواز کو 800 سال ہو گئے، آج بھی تذکرے باقی ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے کر و فر والوں کو دیکھیں گے ان کے تذکرے باقی نہیں ہیں۔ جہانگیر ایک بادشاہ گزرا ہے اور آگرہ کی سرزمین میں ہم اور آپ موجود ہیں، اور وہ آگرہ ہی کا بادشاہ تھا، آگرہ ہی میں رہتا تھا جہانگیر، بڑا کر و فر کا بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بہن تھی زیب النساء، اس نے ایک شعر لکھا جو آج بھی اس کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ زیب النساء نے کیا شعر کہا آپ اس کو سنیے۔ کہتی ہے بر مزارے ماں غریبا نے چراغے نے گلے، بر مزارے ماں غریبا نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے۔ فارسی میں لکھا تھا، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زیب النساء کہتی ہے کہ ہم غریبوں اور ہم کمینوں کی قبر میں نہ کوئی چراغ جلانے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی پھول کھلانے والا ہوتا ہے۔ گل مانے ہوتا ہے پھول، نہ کوئی پھول کھلتا ہے، نہ کوئی باغیچہ ہوتا ہے،
اور نہ ہی کوئی چراغ جلانے والا ہوتا ہے۔ زیب النساء کو معلوم تھا کہ ہمارا تذکرہ مٹ جائے گا، اور لوگوں کو پیغام بھی دیا کہ بر مزارے ماں غریبا، ہم غریبوں کے مزاروں پر نہ کوئی چراغ جلانے والا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گل کھلانے والا ہوتا ہے۔ نے پرے پروانہ سوزد، جب چراغ نہیں جلے گا تو چراغ جہاں پر جلتا ہے وہاں پر پروانہ آ کر اپنا پر جلاتا ہے نا، تو جب چراغ ہی ہماری مزاروں میں نہیں جلے گا تو نے پرے پروانہ سوزد، تو کوئی پروانہ ہمارے مزار پہ آ کے اپنا پر نہیں جلائے گا۔ اور نے صدائے بلبلے، اور بلبل کہاں آتی ہے؟ بغیچے میں آتی ہے۔ تو جب ہماری قبر ویران ہو جائے گی، ہماری قبر باغ بنے گی نہیں، تو نہ کوئی بلبل آئے گا جو چہچہائے گا۔ تو ایک طرف تو بادشاہوں کی قبروں کا عالم یہ ہے کہ نہ کوئی دیا جلانے والا، نہ کوئی چراغ جلانے والا، نہ کوئی ان کی قبروں پر پھول ڈالنے والا، اور نہ ہی کوئی پروانہ اپنا پر جلانے والا، اور نہ ہی کوئی بلبل گیت سنانے والی۔ لیکن ایک طرف تو ان کا حال ہے، دوسری طرف اولیاء کی مزار کا دیکھیے۔ خواجہ اجمیر کی کہانی سنیے، غوث اعظم کے مزار پہ چلے جائیے، رات کو جائیے، دن کو جائیے، صبح کو جائیے، شام کو جائیے، جس موسم میں جانا چاہیں اس موسم میں چلے جائیے، لاکھوں کا مجمع نظر آئے گا، لاکھوں کا مجمع نظر آئے گا۔ یہ تو بادشاہ تھے، ان کی مزاروں میں کوئی پروانہ تک نہیں جا رہا، اور یہ بھی تو ایک تھے جو فقیری والی زندگی گزاری تھی، جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، جن کا یہ ہندوستان وطن بھی نہ تھا، جن کا ملک بھی نہ تھا، جن کے گھر والے بھی نہ تھے، لیکن آج دیکھو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجمیر جانا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کسی دن ادھر سے گزر کے تو دیکھو، ادھر تو جا رہے ہو، ادھر کوئی نہیں ملے گا۔ بادشاہوں کی قبروں میں تاش کھیلنے والے تو ملیں گے، اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ آج قبرستان میں تاش کھیلنے والے تو ملتے ہیں، شراب پینے والے تو ملتے ہیں، اور نشہ کرنے والے تو ملتے ہیں، گناہگار تو ملتے ہیں، لیکن نیک نہیں ملتے۔ کوئی تلاوت قرآن کرنے والا نہیں ملے گا، ذکر اللہ کرنے والا نہیں ملے گا، لیکن اولیاء کی مزار پہ دیکھیے، کسی دن ادھر سے گزر کے تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہاں تو کوئی رونق نہیں ہے، اور یہاں فقیروں کی مزاروں پہ آئیے، لاکھوں کا تاتا بندھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اس محبت کا اثر جو محبت اولیاء کی اللہ تعالیٰ زمین میں نازل فرماتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اولیاء مصطفیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، مصطفیٰ کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، اور جب زندگی قربان کر دیتے ہیں تو ان کو رب صلہ بھی دیتا ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ہمارے مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اسی شعر کی تشریح میں یہ پورا بورڈ بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے شعر لکھا اولیاء کی شان میں، تیری ذات میں جو فنا ہوا، تیری سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمارے سرکار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ فرماتے ہیں تیری ذات میں جو فنا ہوا، وہ فنا سے 9 کا عدد بنا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات میں، آپ کی دین میں، آپ کے احکام میں جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، مٹا دیا، گھلا دیا، اپنے آپ کو یکدم ختم کر دیا، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تو فنا ہو کے 9 کا عدد بن جاتا ہے۔ عدد مانے گنتی، 9 کی گنتی بن جاتی ہے۔ جو اسے مٹائے وہ خود مٹے، وہ ہے، باقی اس کو فنا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے وہ 9 کا عدد بن جاتا ہے، 9 کی گنتی بن جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، 9 کی گنتی کیوں بنتی ہے؟ 1 بن جاتا، 2 بن جاتا، 3 بن جاتا، 4 بن جاتا، 5 بن جاتا، سرکار کی ذات میں فنا ہوا 5 بن جاتا، 6 بن جاتا، 7، 8 بن جاتا، 9 ہی کیوں بنا؟ اس لیے کہ 9 میں جو بات ہے وہ کسی عدد میں بات نہیں ہے۔ جو خوبی
अल्लाह तबारक व तआला ने 9 के अंदर रखी है। न 1 में पाओगे, न 2 में पाओगे, न 3 में पाओगे, न 4, न 5, न 6, न 7, न 8 में पाओगे। जो खूबी रब ने 9 के अदद में रखी है वो किसी में नहीं रखी। और इसलिए जब आपने फरमाया कि वो मिटकर 9 का अदद बन जाता है, तो जिस तरह 9 के अंदर खूबियां ही खूबियां है, तो औलिया की जात में भी फना होकर मुस्तफा की जात में खूबियां आ जाती हैं। पहली खूबी 9 में देखिए, अदद है 1 से लेकर 9 तक। अदद कुल कितने हैं, गिनती कितनी है, फिर उन्हीं को रिपीट किया जाता है। आप दहाई बनाएं, सैकड़ा बनाएं, हजार बनाएं, लाख बनाएं, करोड़ बनाएं, अरब बनाएं, 1 से 9 तक ही में बनता है सब कुछ। पता जीरो तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो सिफर है, वो तो कुछ है ही नहीं। लेकिन असल में अदद 1 से 9 तक है। अच्छा, अब 9 में पहली बात क्या है? 4 बातें अजीब है 9 के अंदर। पहली बात बयान करने लगा हूं कि 9 में रब ने वो खुसूसियत और वो खासियत और वो अफजलियत रखी है जो किसी में नहीं रखी। कैसे? अब देखिए, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी है। अब आप एक गिनती यहां से उठाइए, एक गिनती यहां से उठाइए, मिलाइए, 9 बनेगा। हमने 8 को लिया, 1 को लिया, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। अच्छा, आप कहें कि साहब दूसरे में भी ये खूबी हो सकती है, तो भाई मिलाइए, आप 1 मिलाइए, 9 मिलाइए, 10 बन जाएगा। 1 से 8 तक तो आया ही नहीं। अच्छा, 2 मिलाइए और 8 मिलाइए, 10 बन गया, फिर नहीं आया। लेकिन आप एक एक किनारे से मिलाइए, 9 बनता हुआ चला जाएगा। पता चला कि 9 का असर तमाम अदद में है। और मुझे कह लेने दीजिए, 1 से 8 तक दुनिया है, 1 से 8 तक क्या है? और वली मुस्तफा की जात में फना होकर क्या बना? 9। तो पता चला जब 1 से 8 तक दुनिया है और वली 9 है, और 9 सब में है, 1 और 8 को मिलाओ 9, 2 और 7 को मिलाओ 9, 3 और 6 को मिलाओ 9, 4 और 5 को मिलाओ 9, पता चला पूरी दुनिया में औलिया की हुकूमत है। मजा नहीं आया? पता चला पूरी दुनिया में औलिया की हुकूमत है। और सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक है कि अल्लाह के कुछ बंदे हैं जिनकी वजह से अल्लाह बारिश बरसाता है, जिनकी जरिए से रब ताला जिंदगी देता है, जिनके जरिए से रब ताला मौत देता है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाला तो रब की जात है, ये औलिया कैसे जिंदगी और मौत देते हैं? फरमाया, तुम नहीं जानते, इनकी बारगाह में लोग आते हैं, हमें बच्चा दिला दीजिए, दुआ करते हैं, रब ताला बच्चा देता है, जिंदगी न मिल गई। और जो जुल्म सितम की आंधियां चलाता है, ये औलिया उसके लिए बद्दुआ करते हैं, रब ताला उसको मौत दे देता है, ये मौत नहीं आ गई। तो पता चला 1 से 8 दुनिया, वली 9। जब 9 सब में है तो औलिया की हुकूमत भी पूरी दुनिया में है। दूसरी रिवायत में आया, पूरी दुनिया को चलाने वाले ये 365 औलिया किराम की जमात है। 365 औलिया किराम इस दुनिया का निजाम चला रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, 9 का आप पहाड़ा जितनी मर्तबा पढ़ेंगे और जो हासिल आएगा उनके आदत को मिलाओगे तब भी 9 आएगा। देख लीजिए, 9 का पहाड़ा 1 मर्तबा पढ़ा तो 9 आया, तो देखो 9 तो आ ही गया। 9 का पहाड़ा 2 मर्तबा पढ़ो 18, 8 और 1 9। 9 का पहाड़ा 3 मर्तबा पढ़ो 27 आएगा, 27 में 2 और 7 है, मिलाइए 7 और 2 9। अच्छा, 9 का पहाड़ा 4 मर्तबा पढ़िए तो कहा कितना आएगा? 36, 36 में 6 और 3 है, मिलाइए 9 आया कि नहीं आया? नहीं मजा आ रहा है ना? अच्छा, 9 का पहाड़ा 5 मर्तबा पढ़िए, 45 आएगा, 4 और 5 9। अच्छा, 9 का पहाड़ा 6 मर्तबा पढ़िए, 54 आया, 5 और 4 9 का पहाड़ा 7 मर्तबा पढ़िए, 63 आएगा, 6 और 3 बोलो भाई। 9 का पहाड़ा 8 मर्तबा पढ़ो, आया 72, 7 और 2 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, आया 81, 8 और 1 पता चला 9 के पहाड़े में हर मर्तबा 9 आएगा। अच्छा, तीसरी खुसूसियत देखिए, आप किसी भी गिनती का पहाड़ा जब 9 मर्तबा पढ़ेंगे ना, जो अदद हासिल आपको होगा उसको मिलाएंगे तब भी 9 आएगा। 12 का पहाड़ा 9 बार मर्तबा पढ़ा तो क्या आया? 108 और 1 बोलिए भाई थोड़ा जोर से
अच्छा 9 का पहाड़, 13 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा, आया 117, 7 1 1 मिलाइए कितना हुआ 14 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़िए, जवाब आएगा 126, 6 2 1 मिलाइए क्या जवाब मिला। अच्छा 15 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़िए, आया 135, 5 3 8 1। अच्छा 16 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़िए, आया 144, 4 4 8 1। 17 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़िए, आया 153, 3 5 8 और 1। पता चला 1 से लेकर आप लातादाद तक का पहाड़ा जब 9 गुना करेंगे ना, जो हासिल ज़र्ब आएगा उसको मिलाइए प्लस कीजिए 9 आएगा। अच्छा चौथी बात बड़ी अहम है, इसीलिए हम कहते हैं औलिया का तस्किरा कोई ना मिटा पाएगा, और जो इनसे मुकाबला करेगा वो खुद मिट जाएगा। इसमें समझिए चौथे में रब ताला ने ये बड़ी खुसूसियत रखी है 9 के अंदर, कोई मिटा ही नहीं सकता। इसलिए मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं जो उसे मिटाए, यानी जो 9 को मिटाएगा वो खुद मिटेगा। क्यों मिटेगा, वो है बाकी, उसको फना नहीं। 9 तो बाकी है, हमेशा बाकी रहेगा, उसको कोई फना नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जाते मुस्तफा में फना होकर बना है। तो जो जाते मुस्तफा में फना हो जाता है तो वो उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता। अच्छा 1 से लेकर 8 तक जो गिनती है इनके जहन में तकब्बुर आ गया, और 1 से 8 तक ही क्या है भैया, दुनिया है। मैंने पहले बताया ना 9 वली की जात है, 1 से लेकर 8 तक ये दुनिया है। अकबर भी इसमें है, जहांगीर भी इसी में है, इसी में सारे बादशाह हैं, सारे फिरौन हैं और सारे नमरूद हैं, सब इसी में 1 से 8 तक में है। अब 1 से 8 तक के दिमाग में आया चलो मिलकर 9 को मिटाते हैं। अच्छा आइए भैया 9 के सामने जब हमने 1 को रखा और माइनस किया, अपने से 1 ने अपने से 9 को तौलना चाहा तो बताइए क्या बचा 8। अब भी 9 के अंदर 8 बाकी है। अच्छा 2 आया, 9 में 2 घटा दीजिए 7, तब भी 7 9 के अंदर बाकी है। 9 बिल्कुल लिया मिटा नहीं ना, बिल्कुल नहीं मिटा ना। इसी तरह आप 9 में 8 तक घटाते चले जाइए, कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। लेकिन अगर 9 अपने में आ जाए और वो इनको मिटाने की कोशिश करे तो ये मिटेंगे नहीं बल्कि अदम में चले जाएंगे, इनका वजूद मिट जाएगा। अब देखिए 1 के सामने 9 आ गया, जब 1 में हमने 9 को माइनस किया तो 9 ने 1 को सिर्फ मिटाया ही नहीं बल्कि -8 में पहुंचा दिया, -8 में पहुंचा दिया। 2 को जब मिटाने की कोशिश किया 9 ने तो 2 को 7 माइनस में कर दिया, तो पता चला कि 9 सबको माइनस में कर देगा, उनके हाथ कुछ नहीं बचेगा बल्कि घाटे में चली जाएगी गाड़ी। इसी तरह जो औलिया से मुकाबला करता है वो मिटता ही नहीं बल्कि वो मिट ही जाता है, कोई उसका तस्करा करने वाला नहीं है। यजीद इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, मिटा ही नहीं, गालियां लोग देते हैं, लानत लोग भेजते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में जो आया और आला हजरत के मुकाबले में जो आया मिट गया, आला हजरत के भी मुकाबले में जो आया मिट गया। तो औलिया के मुकाबले में जो आता है मिट जाता है। अच्छा क्यों मिट जाता है, हदीस पाक बुखारी शरीफ की है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के औलिया से कोई अगर जंग करता है, नफरत करता है, कोई बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह ताला उसे ऐलान जंग फरमाता है। रब जिससे ऐलान जंग फरमाए तो बताइए वो बचेगा नहीं। इसीलिए फरमाया कि जो औलिया तेरी जात में जो फना हुआ वो फना से 9 का अदद बना, जो उसे मिटा है वो खुद मिटे, वो है बाकी उसको फना नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, कुछ वक्त बाकी है, मुझे अहम बातें करनी है। आपको इस बयान में तो मजा आया ही होगा। ये मैथ और गिनतियों के हिसाब से मैंने आपके सामने खोल के रखा कि औलिया की जात कैसे बाकी रहती है, तभी तो हम उर्स मनाते हैं हर साल। लेकिन आज जो मैं आपसे बयान करने लगा हूं कि अगले जुमा से मीलाद का महीना आ जाएगा और इस्लामी भाई आते हैं 12:40 में, कोई 45 मिनट में। तो मेरे जहन में यह है कि आपको इश्क रसूल का जाम पिलाया जाए। आपने दुनिया के कोल्ड ड्रिंक का जाम पिया होगा,
آپ نے شربت کا جام پیا ہوگا لیکن عشق رسول کا جام آپ کو ابھی نصیب نہ ہوا ہوگا. تو اس مہینے میں صرف 4 جمعہ پڑھیں گے. آپ 12:15 بجے ہی آ جائیے. کون کون نیت کرتا ہے؟ 12:15 بجے آ جائیے. اچھا اس میں ملے گا کیا؟ آپ کی آنسو غمیں دنیا میں تو روئی ہوں گی، کوئی مصیبت میں تو روئی ہوں گی، کوئی مصیبت میں تو روئی ہوں گی. کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کا لڑکا فوت ہو گیا، کسی کا ماں، کسی کا باپ فوت ہو گیا، آنسو در آنسو بہایا ہوگا. لیکن عشق رسول میں آنسو تو میں ایسے سرکار کی سیرت ایسے انداز میں پیش کروں گا کہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ جب آپ بیان سنیں گے نا آپ کے آنکھوں سے آنسو انشاءاللہ. اگر عشق رسول کا ذرہ بھی آپ کے دل میں باقی ہوگا نا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے. تو ان 4 جمعہ میں انشاءاللہ سرکار کی سیرت بیان ہوگی. سرکار کی سیرت پوری نہیں، پوری ہم کیا بیان کریں گے؟ تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری، سرکار کے تو وصف ختم ہونے سے ہی بری ہیں، ختم ہی نہیں ہو سکتے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، نیت کیجئے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے 12:15 بجے. میں تو 12 بجے آ جاتا ہوں. 12:15 بجے آ جائیں گے. ہمارا آدھا گھنٹے کا بیان ہوگا اور ایسا عشق رسول سے بھرپور بیان ہوگا کہ آپ کے آنکھیں، آپ بیان سنتے جائیں گے، آپ کی آنکھیں رواں ہوں گی، آنسو جاری ہوں گے. اور جو عشق رسول میں روتا ہے یہ بھی عبادت ہے. جو عشق رسول میں روتا ہے یہ بھی عبادت ہے. تو ماہ میلاد کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، سرکار کے عشق میں تڑپنے کے لیے آپ اپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ قربان کیجئے. انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ ملے گا. کیونکہ دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آدمی کی کیا ہو جائے. جیسے پچھلی مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اسلامی بھائی 4 یا 5 جمعہ کتنی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ 5 جمعہ آپ مسلسل صلاۃ و سلام تک رہیے اور صلاۃ و سلام پڑھ کے جائیے، انشاءاللہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی. تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے نیت کی تھی کہ میں 5 جمعہ صلاۃ و سلام پڑھ کے ہی مسجد سے جاؤں گا. یہی احمد رضا مسجد کی بات ہے. 1 جمعہ انہوں نے پڑھا، دوسرے جمعہ میں ان کا انتقال ہو گیا. اب بتائیے جو جس نیت کر کے جاتا ہے اگر انتقال ہو جاتا ہے اس کو قیامت تک ثواب ملتا ہے. جو عمرے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، انتقال ہو گیا، قیامت تک عمرے کا ثواب رب دے گا. جو حج کے لیے نکلا، قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا. اس آدمی، اس مسلمان، اس عاشق رسول نے نیت کیا تھا کہ میں 5 جمعہ صلاۃ و سلام پڑھ کے جاؤں گا، انتقال ہو گیا، قیامت تک ثواب نہیں ملے گا صلاۃ و سلام پڑھنے کا. ارے یہ کیسی برکت والی چیز ہے. آپ نیت کیجئے، کیا معلوم ہماری اور آپ کی زندگی وفا کرے نہ کرے. نیت ہو جائے گی کہ 4 جمعہ انشاءاللہ میں عشق رسول کے ٹاپک پہ، عنوان پہ بیان سنوں گا، اور انتقال ہو گیا تو عشق رسول سننے اور عشق رسول کی باتیں کرنے کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا. تو نیت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری نیت میں نے یہ کی تھی کہ انشاءاللہ آپ کے ذوق کے لیے کوئی نہ کوئی ورد و وظیفہ بتاؤں گا. ایک منٹ میں ایک وظیفہ بتا دیں گے تاکہ آپ کو بھی کام آتا رہے اور آپ کے نظروں کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ ہمارا اسلام ہمیں خالی نہیں رکھا، ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو آج جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری کوئی چیز چوری نہ کرے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، ایسا وظیفہ سیکھیں گے. کون کون سیکھے گا؟ بہت کم ہے. اچھا جو سیکھے گا اس کو فیس لی جائے گی 11 روپیہ. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، میں نے تو ہر چیز میں وہ پڑھ کے دم کر رکھا ہے. پچھلے دنوں میرا یہ کنگھا گم ہو گیا، 3 دن نہیں ملا. میں سوچا کہ لگتا ہے گم ہو گیا، لیکن پھر ذہن میں آیا میں تو وہ ورد پڑھ کے دم کیا تھا، وہ تو مل ہی جائے گا، اور الحمدللہ مل ہی گیا. اسی طرح میرا قلم گم ہو گیا تھا، وہ بھی مل گیا. تو جو بھی چیز ہے آپ اس چیز میں 10 مرتبہ پڑھ کے یہ دم کریں گے، آپ کی وہ چیز گمے گی نہیں، چوری نہیں ہوگی. اور اگر چوری بھی ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ترنت اس کا نعم البدل ملے گا. لیکن عقیدہ پکا ہوگا تو چوری نہیں ہوگی. سیکھیں گے فیس کے ساتھ کہ فری میں؟ فیس کے ساتھ. اور یہ فیس آپ مسجد کے گلے میں ڈالیے گا، مسجد کے، مجھے نہیں چاہیے.
اچھا یہ وظیفہ ہے، بہت بہترین وظیفہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا وظیفہ ہے، الیاس قادری صاحب کا، جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، کسی بھی چیز میں 10 مرتبہ یا جلیل، کیا؟ جیم سے ہے، جیم لام یا لام، یا جلیل، تو ہمیں یا جلیلو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم یا جلیل پڑھیں گے وقف کر کے، یا جلیل 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 صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شروع میں 1 مرتبہ درود اور آخر میں 1 مرتبہ درود۔ دم کر دیجئے، میں نے موبائل میں دم کیا، پہلے سے بھی دم ہے الحمدللہ۔ میرا موبائل ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن چوری نہیں ہوتا، آپ کے چوری ہو جاتے ہوں گے، دم کر لیجئے انشاءاللہ، اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ رقم ہے، لے کے جا رہے ہیں، چوری یا پاکٹ کٹنے کا معاملہ، خوف ہے، خطرہ ہے، آپ دم کر لیجئے انشاءاللہ نہیں کچھ ہوگا۔ تو یا جلیل اول آخر درود پاک اور 10 مرتبہ یا جلیل، زلیل نہیں، ز نہیں کہیں گے، جیب جلیل ایک دم سادہ والا، یا جلیل یا جلیل یا جلیل۔